زندگی آیات کے ساتھ مہدویت بشریت کا عالمی اور آخری نظام، اور اس عالمی اور آخری نظام کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ تو جیسا کہ سابقہ درس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ مہدویت صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مہدویت در حقیقت بشریت کا ایک عالمی اور آخری نظام ہے۔ اور ہم جب مہدویت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم صرف ایک شخصیت کے ظہور کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ اس شخصیت کے ساتھ ایک ایسے نظام کا انتظار کرتے ہیں کہ جس میں عدل و انصاف اپنی کامل ترین صورت کے اندر ظاہر ہوگا، جس میں اس زمین کے وارث اور اس زمین کی قیادت اور لیڈرشپ صالحین کے ہاتھ میں ہوگی، اور جس دور میں مادی اور معنوی ترقی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہوگی۔ جیسا کہ سابقہ درس میں بھی عرض کیا کہ قرآن مجید کا یہ وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 4، اس کے اندر بھی جو دنیا کے اندر جو فرعونی نظام ہے اس کی ساخت اور اس کی بنیادوں کی بات کی گئی ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ اس نے سرکشی سے اپنا سر اٹھایا ہوا تھا، اور اس نے مختلف گروہوں کو، اور بلکہ اس نے پورے سماج کو اور سوسائٹی کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ کچھ طبقات کو اس نے مستضعف قرار دیا ہوا تھا، پھر اسی طرح یذبح ابناءہم، اور ان میں سے ان کے جوان بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور اسی طرح ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ سارا فرعونی سٹرکچر اور نظام بیان کرنے کے بعد جب بشریت دیکھتی ہے کہ ہمارے سامنے تو ظلم و ستم ہی ہمیں نظر آیا، ہمیں تو کٹے ہوئے لاشیں نظر آئے، ہمیں تو دہشت گردی نظر آئی، ہمیں تو بھوک اور افلاس ہی نظر آئی، تو پھر اس ساری صورتحال کے بعد جو فرعونی نظام کا یہ نتیجہ ہے، دنیا کے اندر ناامنی، ناانصافی اور قتل و غارت، دہشت گردی اور کمزور امتوں پر اور قوموں پر تسلط حاصل کرنا، اجارہ داری اور استحصال، معاشی بدحالیاں، یہ ساری چیزیں فرعونی نظام کا نتیجہ ہے۔ تو پھر قرآن مجید بشریت کو ایک نوید سناتا ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ طاغوتی نظام، یہ فرعونی نظام جس کے اندر قتل و غارت ہے، جس کے اندر استحصال ہے، جس کے اندر دوسروں کو کمزور بنانے کی پلاننگ ہے، جس کے اندر سماجی انجینئرنگ کے ذریعے سے معاشروں کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹنا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس نے ختم ہونا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ مستضعفین کے جن کو کمزور بنا دیا گیا، وہ بنے نہیں، ان کو بنا دیا گیا، اور وہ ہمیشہ تیاری میں تھے، اور انہی طبقات کو ہمیشہ کمزور بنایا جاتا ہے کہ جو فرعونی نظام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے، اور یہ دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی۔ جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، ایسے ہی یہ عدل و انصاف سے بھی بھرے گی۔ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ بس وہی مہدوی نظام ہے جو صالحین کا عالمی نظام ہوگا، اور یہ نظام صرف روحانیت کا نظام نہیں ہوگا، بلکہ علم، معیشت، عدالت، اخلاق، سیاست، سب اپنے کمال اور عروج پر ہوں گے، یعنی مادی اور معنوی ترقی کا عروج ہوگا۔ کیونکہ روایات کے اندر ہے کہ جب امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو ان کے دور میں علم اپنی پوری وسعت تک پہنچے گا۔ اگر آج تک امام صادق کے بقول کہ پوری علم و دانش کے 2 ابواب بشریت کے سامنے کھلے ہیں، 25 دیگر ابواب، مزید 25 ابواب بھی امام زمان کے ظہور کے وقت جب آشکار ہوں گے تو یہ دنیا ترقی اور پیش رفت کے عروج پر چلی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس عالمی مہدوی نظام کے لیے تیار ہیں؟ مہدویت کو نظام سمجھنا اس کی تیاری کے لیے پہلی چیز ہے کہ ہم اس مہدویت کو نظام سمجھیں۔ اگر کوئی شخص صرف یہ سمجھتا ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور وہ ایک مسجد کے امام جماعت بن جائیں گے، تو پھر اس کی ساری تیاری در حقیقت امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہوگی۔ لیکن اگر وہ امام کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ مہدویت پورا ایک عالمی نظام ہے، پوری ایک عالمی نظام حاکمیت ہے، تو پھر وہ اپنے اس امام کے لیے ایک عالمی نظام حاکمیت کے نفاذ کی تیاری کے لیے کوشاں ہوگا۔ بس غیبت کے دور میں اس تیاری کا عملی جو فریم ورک ہے وہ نظام ولایت فقیہ ہے، اور یہ نظام ولایت فقیہ یعنی ایک فقیہ کی حاکمیت امام سے پہلے، یہ مہدویت کا متبادل نہیں ہے، بلکہ اس عالمی نظام کی ایک تمہید ہے۔ یہ غیبت کے زمانے میں ولائی نظم کی ایک مشق اور تربیت ہے، اور ولی فقیہ کا ساتھ دینا در حقیقت امام کے مقصد کا ساتھ دینا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدل، نظم، استقامت اور طاغوت کے مقابل ولائی صف میں کھڑے ہوں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تیاری کے وہ بنیادی مراحل کون سے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ، جیسا پہلے بھی عرض کیا، کہ انفرادی سطح ہے، یعنی اپنی ذات کی اصلاح، اپنے نفس کی تربیت، تقوی، نظم و ضبط اور اطاعت کی مشق، یہ ایک مہدوی سپاہی کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کمزور ارادے والا شخص مہدوی لشکر کا سپاہی نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ پہلے خود نظم میں ہوتا ہے تبھی وہ اس نظام کا حصہ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے انفرادی طور پر نظم و ضبط کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مرحلہ خاندانی سطح پر، کہ اپنے گھر کو، جیسے کہ عرض کیا، دارالایمان بنانا، بچوں کی تربیت کو ولائی بنیاد دینا، ایک ولائی تربیت ان کو دینا، گھر میں نظم ہے، عدل ہے، دینی شعور ہے، اس کو پیدا کرنا۔ مہدوی معاشرہ چونکہ مہدوی خاندانوں کے ایک اجتماع سے ہی وجود میں آئے گا، اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے یونٹ سے شروع کریں، فرد سے، اور پھر خاندان، پھر اس کے بعد محلہ، پھر اس کے بعد شہر، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ایک مملکت، اور پھر ایک پورا بر اعظم اور ایک جغرافیہ، اور پھر پوری عالمی سطح پر اس ترتیب کے ساتھ یہ ولائی نظام جو ہے وہ اپنی جگہ بناتا جائے اور بشریت کو تیار اور آمادہ کرتا جائے۔ کیونکہ اس عالمی مہدوی نظام کے لیے صرف ایک فرد کو منتظر نہیں بنانا، بلکہ ایک پورے معاشرے کو، پورے ایک تمدن کو ایک منتظر تمدن بنانا ہے۔ حکومتوں کو، معاشروں کو، اقوام کو اس عالمی الہی عادلانہ نظام کے لیے منتظر بنانا ہے۔ بس ایسا معاشرہ جو طاغوتی بیانیے سے آزاد ہو اور ولائی نظم کی حمایت کرے، وہی در حقیقت امام علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوگا۔ چوتھا مرحلہ، جیسا کہ عرض کیا، حکومتی سطح پر، کہ جہاں کہیں بھی ولائی نظام قائم ہو اس کی تقویت کی جائے، عدل پر مبنی قوانین کی حمایت کی جائے، دینی قیادتوں کے فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اور یہی عملی طور پر مہدوی نظام کی تیاری کی ایک مشق ہے، اور ولایت فقیہ اسی تیاری کا ایک سیاسی اور اجتماعی ڈھانچہ ہے۔ کیونکہ مہدویت صرف دعا کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح و شام اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کی صدائیں بلند کریں، بلکہ یہ تو ایک منصوبہ ہے، یہ تو ایک جد و جہد ہے، یہ ایک تربیت ہے۔ جو قوم اپنے اندر نظم، عدل اور استقامت پیدا کر لے، وہی عالمی عدل کے استقبال کے قابل ہوتی ہے، وہی امام علیہ السلام کے ظہور کا استقبال کر سکے گی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر، اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں ولائی بنیاد مضبوط کریں، تاکہ جب ظہور کا وقت آئے تو ہم تماشائی نہ ہوں، بلکہ ہم اس عالمی نظام کے معمار بنیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی منتظر بنیں اور ایک مہدوی نظام کی تمہید کا حصہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔